وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 31 سے 35، حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کی فکر میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی، بالکل دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اور ان سے ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر توبہ کرنے والے، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے والے کے لیے ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع و انابت والا دل لے کر حاضر ہوا۔ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، اس جنت میں ان کے لیے وہ تمام نعمتیں موجود ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے حضور میں ایک نعمت مزید بھی ہے، یا اور بھی بہت کچھ ہے، سو عاشق مست ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 31، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے لیے، وہ دور نہیں ہوگی۔ ھذا ما توعدون، یہ وہ جگہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لکل اواب حفیظ، بہت رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے سے۔ من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈرا، اور بالغیب، بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور آیا ایک قلب منیب لے کر۔ یہاں تک اس پہ ہم بات کر رہے تھے، وجاء بقلب منیب پہ۔ سامنے کرام، قلب منیب اور قلب سلیم، یہ مختلف اصطلاحات ہیں سامنے کرام، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ قلب منیب اور قلب سلیم ایک ہی یعنی دل کے دو نام ہیں، ایک ہی قلب کے دو نام ہیں، یعنی یہ دونوں جو ہیں قلب منیب اور قلب سلیم، یہ دونوں جو بھی ان اپنے دل کو قلب سلیم لے کے آئے
اور قلب منیب لے کے آئے وہ شخص کامیاب ہوگا اور اسے اللہ تعالیٰ کی جنت ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ھذا ما توعدون۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا سامعین کرام کہ یہاں جنتی لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ جنتی کس کیٹیگری جنت میں کس کیٹیگری کے لوگ داخل ہوں گے یا کن صفات کے حامل لوگ جنت میں داخل ہوں گے اس کا، اور وہ ہم کچھ پڑھ بھی چکے ہیں۔ سب سے پہلی جو صفت ہے سامعین کرام، اختصار سے میں عرض کر دوں، تقویٰ کی ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسرا اواب ہے۔ اواب کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، بہت رجوع کرنے والا، حفیظ، حفاظت کرنے والا۔ اور آیت نمبر 33 میں دو صفات ہیں کہ وہ رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، اس پہ بھی ہم نے بات کر لی تھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں قلب منیب پر۔ قلب منیب آپ کو معلوم ہے کہ رجوع کرنے والا، اناب کہتے ہیں پلٹ آنے کو، رجوع کرنے والے کو۔ تو بہرحال اس پہ بھی میں نے تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن میں تھوڑی سی قلب سلیم کی بات کروں۔ قلب سلیم مطلب پاک صاف دل، پاک دل لے کے آئے۔ اصل میں سامعین کرام بات یہ ہے کہ انسان جو پیدا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ایک نفس نتھی کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس نفس کو نفس امارہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ نفس اور قلب، نفس کا ہمارے نفس کا تعلق جو ہے ہمارے ظاہر جسم سے ہے، مادیات، یعنی یہ مادے کا خلاصہ ہے ایک قسم آپ کہہ لیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا، یعنی باقی جو مخلوقات ہیں اس میں روح موجود ہے، اور وہ حیوانات ہیں تو اس میں حیوانی روح ہیں، نباتات ہیں تو اس میں نباتاتی روح ہے، جمادات ہیں تو اس میں جمادی روح ہے۔ تو مختلف قسم، یعنی خلاصہ، ایک پھول کو آپ اپنے پودے سے الگ کر دیں تو کچھ عرصے بعد وہ مرجھا جائے گا، کیونکہ اس کی جڑ کاٹ دی گئی، اس سے تعلق، یعنی اپنے جو جڑ تھا اس سے تعلق ختم ہو گیا، لہٰذا کچھ عرصے بعد جو ہے وہ مرجھا جائے گا۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ایک تو نفس ہے ہمارے ساتھ، ایک قلب ہے۔ ان دونوں میں فرق میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نفس جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، یعنی یہ ظاہری جو ہمارے پاس جسم ہے اس کا ایک خلاصہ ہے، اس کا ایک اور یہ قلب جو ہے، اسی طرح ہماری جو روح ہے اس کا جو خلاصہ ہے یا مرکزہ ہے وہ قلب ہے۔ اور یہ قلب ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا میں بھجوایا ہے کہ یہ دنیا میں جا کے مزید ترقی کے مراحل طے کرے اور اتنا مجھ سے قریب ہو جائے کہ یعنی یہ میری ملاقات کا اہل ہو جائے۔ اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ انسان کو محنت کرنی ہوگی۔ قلب کی اگر کیفیت بدلنی ہے یا اس کو آپ ترقی دینی ہے تو آپ نے اپنے نفس مطمئنہ کا تزکیہ کرنا، نفس امارہ کا تزکیہ کرنا ہوگا، اور آپ کو تزکیے کی راہ پر چلنا ہوگا۔ اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں نے کی بھی ہے، آئندہ بھی کبھی آ جائے گی۔ تو بہرحال میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ دونوں ایک دوسرے پہ اثر ڈالتے ہیں سامعین کرام۔ یہ نفس اور قلب یہ ایک دوسرے پہ اثرات ڈالتے ہیں۔ نفس، اگر آپ نفس کی اصلاح کر رہے ہیں اور اس تزکیے کے راستے پر چل رہے ہیں تو اس کا قلب جو ہے آپ کا نورانی ہوتا جائے گا، یعنی اس سے اندھیرے چھٹتے جائیں گے اور وہ نورانی سے نورانی تر ہوتا جائے گا۔ اگر یہ ہے اللہ کا نوری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ پردے جب آپ تزکیے کے راستے پر چلیں گے تو وہ پردے جو ہیں ہٹتے جائیں گے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، وہ پردے اللہ تعالیٰ ہٹاتا رہے گا، اور یہاں تک کہ آپ نور، دائرہ نور میں داخل ہو جائیں گے۔ بہرحال
اختصار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ نفس اور قلب ایک دوسرے پہ اثر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ نفس کو کھلا چھوڑ دیں، کھلی چھٹی دے دیں، جو مرضی آئے کرو، تو اس سے یہ قلب جو ہے بیمار سے بیمار تر ہوتا جائے گا۔ یعنی اس نفس امارہ جس کو آپ نے چھٹی دے دی ہے، جس کا تصفیہ اور تزکیہ آپ کے مد نظر نہیں ہے، اور آپ نفسانی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ قلب پر اثر ڈالتی ہے، اور وہ یعنی کمزور سے کمزور تر ہے تو کمزوری، اس کو طاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھجوایا ہے اس قلب کو، یہاں یہ طاقت حاصل کرے۔ لیکن اگر یہ یعنی اپنے آپ کو بھول جائے، یعنی اپنی حقیقت کو بھول جائے، تو پھر یہ ہے کہ یہ اپنے اللہ تعالیٰ کو بھی بھلا دیتا ہے۔ یا اس کو اگر معکوس میں عرض کروں، اور وہ زیادہ صحیح ہے، کہ اگر انسان نے دنیا میں آ کے اپنے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، کیا مطلب؟ اس نے اللہ کو نہیں پہچانا بطور مقصود، محبوب و مطلوب، تو یہ معبود بھی نہیں بن سکتا۔ اگر دیکھیں، آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں نہایت آہستگی سے۔ یہ 3 حیثیتیں ہیں، اگر اس طریقے سے آپ اللہ کو نہیں پہچانیں گے کہ وہ میرا مقصود ہے، وہ میرا محبوب واحد ہے، وہ میرا مطلوب واحد ہے، تو اب وہ آپ کا وہ معبود بھی نہیں بن سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کو محبوب ہوگی اسی کی طرف آپ کی توجہ ہوگی، جو چیز آپ کو مقصود ہوگی اللہ کے سوا، وہی پھر آپ کا معبود بھی ہوگی۔ اور یہ مشہور مقولہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ مقصودوں کا معبودوں کا، تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے۔ تو اس حیثیت سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا، اپنے مقصود کو نہیں پہچانا، اپنے محبوب کو نہیں پہچانا، اپنے مطلوب کو نہیں پہچانا، تو یہ قلب جو ہے کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا، اور پھر یہ بیمار پڑ جائے گا، اور یہ پھر حالت اس کی خراب ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں، ان کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آقا فرماتے ہیں کہ جسم میں دیکھو، الا ان فی الجسد مضغہ، ایک مضغہ ایک بوٹی ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تمام جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب اس میں فساد ہوتا ہے تمام جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اور دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ قلب ہے۔ اب حضور کی مراد ظاہری دل سے تو نہیں ہوتی، وہ ظاہر کی تعلیم تو دینے کے لیے نہیں آئے تھے، یعنی بیماریوں کی، کہ بھئی بیماریوں کا علاج کیسے ہوتا ہے، لیکن حقیقی وہ روحانی معالج تھے، وہ قلب کی بیماریوں کی معالج تھے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، اور اس میں شفا ہے، جو کچھ سینوں میں امراض ہیں اس کے لیے شفا ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن کو شفایابی کے لیے استعمال نہیں کرتا، اس سے ہدایت نہیں لیتا، اور اس کو اپنا دین نہیں بناتا، تو پھر یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے بیمار پڑ جاتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ اس کی حالت جو ہے بگڑتی رہتی ہے۔ بہرحال میں یہ نقطہ کہہ رہا تھا کہ قلب اگر نورانی ہو گیا، آپ کے یعنی نفس، یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نفس کا تزکیہ کر لیں تو قلب آپ کا نورانی ہو جاتا ہے،
اور جب قلب نورانی ہو جائے تو وہ نورانیت انسان کے اعمال میں بھی آ جاتی ہے، سوچ پاک ہو جاتی ہے اور نورانی خیالات ہوتے ہیں، اس کے اچھے پاک صاف خیالات ہوتے ہیں، تو قلب جو ہے وہ پھر ظاہر پہ بھی آپ کا اثر ڈالتا ہے۔ لیکن اگر نفس آپ نے اگر نفس کو کھلی چھٹی دے دی نا، تو پھر جو قلب ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ فساد پھر یعنی اندرونی طور پہ فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک علامت میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ بھئی اس کی علامت بتاؤ، اگر ہمارا یعنی قلب جو ہے بیمار ہے اور اس میں فساد ہے تو اس کی علامت بتاؤ، تو میں آپ کو اس کی ایک علامت بتاتا ہوں کہ اللہ کی یاد سے انسان غافل ہوتا ہے اور اس کی زندگی مختلف پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے، مختلف تفکرات، پریشانیاں، ڈپریشن اور عدم اطمینان۔ کسی حالت میں آپ کو چین یعنی حقیقی سکون نہیں مل سکتا، تو یہ اس کی علامت ہے، قلب بیمار کی یہ علامت ہے۔ اگر آپ کا قلب بیمار ہے تو دنیا کے خیالات آپ کو پریشان کیے رکھیں گے اور آپ کی زندگی آپ پر اجیرن ہوگی۔ بہرحال میں قلب سلیم کی بھی میں بات کرنا چاہتا تھا سامعین کرام کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی مال اور اولاد بیٹے کام نہیں آئیں گے، لیکن وہ جو شخص قلب سلیم لے کے آیا، وجاء بقلب سلیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ، جو آیا اللہ کے پاس بقلب سلیم، ایک قلب سلیم لے کے۔ تو قلب سلیم جو ہے سامعین کرام، ہم نے اپنے دل کو یہاں موقع ہے کہ قلب سلیم بنانا ہے۔ وہی قلب سلیم جو ہے اس کا دوسرا نام جو ہے وہ قلب منیب ہے، جو اس کا ہم آیت نمبر 33 میں تذکرہ پڑھ رہے ہیں، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، منیب جس نے رجوع کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ عام طور پہ اگر ہم دیکھیں معاشرے میں سامعین کرام تو ایسا نہیں ہے، ہمارا رجوع جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ہمارا رجوع جو ہے دنیا کی طرف ہے، دنیا کی زندگی کو ہم حقیقت سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں، اس کی کامیابی پہ ہم خوش ہوتے ہیں اور اس میں نقصان پہ ہم دلگیر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی بات نہ ہے، نہ ہونی چاہیے۔ آپ کا دل سالم ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا، کہ وہ ان کے ابتدائی حالت تو انہوں نے بہت فقر و فاقے میں گزاری تھی تعلیم کی حد تک، لیکن بعد میں یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کشادگی عطا فرما دی تھی اور ان کے تجارتی جہاز چلتے تھے، وہاں بادبانی جہاز ہوتے تھے نقل و حمل کے لیے۔ تو ایسا ہوا کہ ان کے کوئی جہاز آنے والا تھا، تجارتی جہاز، بغداد میں وہ رہتے تھے، بغداد کا ساحل جو ہے اس پہ لوگ منتظر تھے۔ اتنے میں جو یہاں کارکن تھے ساحل پہ جو کھڑے ہوئے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور وہ جہاز طوفان میں چھپ گیا۔ کارکن یہ سمجھے کہ بس جہاز ڈوب گیا، اونچی اونچی لہریں ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے۔ تو خبر ایک کارکن کو بھجوایا گیا شیخ کی خدمت میں کہ شیخ کو خبر دے دو کہ وہ جہاز طوفان میں غرق ہو گیا۔ شیخ کی جانب جب وہ ان کی نشست میں آیا وہ خبر دینے والا، تو اس نے خبر دی۔ شیخ نے کوئی رد عمل یعنی ظاہری طور پہ کوئی رد عمل نہیں کیا، لیکن اپنے دل کی طرف سر جھکایا، تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر کہا الحمدللہ۔ اب وہ طوفان جو تھا وہ ہوتا ہے جتنا بھی دورانیہ کا ہوتا ہے، وہ طوفان ٹل گیا اور جہاز نظر آ گیا۔ تو جو کنارے پہ مزدور کارکن کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دوبارہ کسی کو بھجوایا کہ شیخ کو خبر دو کہ وہ جو ڈوبنے کی اطلاع تھی وہ غلط ہوئی اور وہ جہاز بچ گیا ہے۔
طوفان سے بچ گیا ہے اور وہ آ لگا ہے ساحل پہ۔ تو شیخ کے پاس جب یہ خبر پہنچائی گئی تو شیخ نے دوبارہ اپنے سینے کی طرف دل کی طرف سر جھکایا اور پھر کہا الحمدللہ۔ جو سامعین بیٹھے ہوئے تھے ان کی مجلس میں انہوں نے سوال کیا، شیخ آپ نے دو متضاد خبروں پہ ایک سا رد عمل دیا، کیا حکمت ہے اس میں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے نہ جہاز کے یعنی یہ الحمدللہ جو میں نے کہا ہے، یہ میں نے جب یہ خبر مجھے پہنچائی گئی کہ جہاز غرق ہو گیا ہے، میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا اور اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں تھا، یعنی قلب متاثر نہیں ہوا میرا۔ اس کیفیت پہ میں نے الحمدللہ کہا۔ ایک غم کی کیفیت تھی، ایک نقصان کی خبر تھی، میں نے دیکھا قلب نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا، خفا نہیں ہوا۔ دوبارہ جب وہ اطلاع آئی میرے پاس تو میں نے پھر قلب کا دیکھا اس کی کیفیت کو، تو اس پہ کوئی خوشی نہیں تھی، حالانکہ بظاہر لوگوں کے لیے تو خوشی کی بات ہوتی ہے۔ تو اس دل کی سالمیت پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی تعریف کی۔ تو دیکھیں یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ مومن جو ہے وہ پھر نہ دنیا کے نقصان پر خفا ہوتا ہے، نہ اس کے فائدے پر کوئی خوشیاں ہوتی ہیں اسے۔ تو خوشخبری اصل میں کیا ہے کہ آپ کا دل پاک ہو جائے۔ ہم تو خوشخبری سے سمجھتے ہیں کہ یہ ذلیل دنیا آپ کے کچھ ہاتھ آ جائے، آپ کا کوئی بانڈ لگ جائے، یا آپ کا کوئی کاروبار چمک جائے، یا بس پیسوں کی ریل پیل ہو، ہم کہتے ہیں یار بڑی اچھی کیفیت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ دنیا جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا جو ہے محض ایک امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں میں آزماؤں گا شر اور خیر دونوں کیفیتوں میں، اور یہ دونوں آزمائش ہیں۔ تو یہ دنیا غم اور خوشی کی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے اور اس کی رحمت، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی روحانی نعمتیں ہیں۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، خوشیاں منائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا یعنی روحانی طور پہ آپ ایک ایسی کیفیت پہ ہیں کہ وہ اندھیرے سے آپ روشنی کی طرف جا رہے ہیں، اس پہ آپ شکر منائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ کا دل مطمئن ہو، اس پہ آپ خوشیاں منائیں۔ آپ کسی رہنما کی رہنمائی میں صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، قرآن کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق، اس پہ آپ خوشیاں منائیں۔ اور یہ قرآن میں حکم ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ دیکھو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں، اور یہ خیر، یہ بہتر ہے، مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں۔ تو بہرحال جاء بقلب منیب اور الا من اتى اللہ بقلب سلیم، دیکھیں ہمیں تو اس کی فکر نہیں ہے، نہ قلب منیب کی فکر ہے، نہ قلب سلیم کی فکر ہے۔ یعنی یہ میں مضمون بیان کر تو رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ بات یعنی اس کو محسوس کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں آج ہم دنیا میں ہیں، کل ہم آخرت میں ہوں گے، اور وہاں صرف دو ٹھکانے ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک ٹولی جو ہے جنت میں ہوگی اور ایک ٹولی جو ہے جہنم میں ہوگی۔ یقیناً ان دو جگہوں میں ایک ہمارا ٹھکانہ ضرور ہوگا، کیونکہ بین بین کوئی چیز نہیں ہے سامنے کرام۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر جنت میں نہیں جاتا تو جنت سے باہر ہوگا کہیں، ایسا نہیں ہے، وہ یقیناً پھر جہنم میں ہوگا۔ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے سامنے کرام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ طالبان دنیا ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آخرت کی کامیابی کے طلبگار ہیں۔ تو یہ قلب منیب جو ہے، میں آپ کو اختصار سے بیان کر رہا ہوں، وقت میرے پاس کم ہے سامنے کرام، میں آپ کو یہ کر رہا ہوں
کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ یہاں بنا لیں اور دل کو قلب منیب بنا لیں اور قلب سلیم بنا لیں۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ جب آپ رجوع کر لیں، قلب منیب جو ہے کیا مطلب اس کا رجوع کرنا، جو جاء بقلب منیب، ایک رجوع کرنے والا دل لے کے آیا، تو اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنا رخ پھیر لیں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور اپنی زندگی اور موت اس کے لیے خالص کر دیں، یعنی محض اللہ کے لیے زندگی گزاریں۔ اگر آپ اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آخرت کی بہتری کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہنم کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ ضرور ایسا ہی ہے جیسا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ جیسا کہ وہ شاعر نے بھی کہا تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آپ ناری اور نوری جو ہے اس کو یہاں بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں آخر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا رخ خاک کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، تو اس کا مطلب آگ ہے۔ یہ بات میں بڑے وثوق اور یعنی میرے پاس اس کے لیے کافی دلائل ہیں، لیکن میں اپنی زبان میں، اردو کی زبان میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی ترجیح دنیا میں رہنے کی ترجیح جو ہے وہ ظاہر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دانستہ یا نادانستہ اپنا ٹھکانہ آپ جہنم میں بنا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی منزل نور ہے اور اللہ ہے، اور پھر نورانی راستے پر آپ چل رہے ہیں، صراط مستقیم سامعین کرام نورانی راستہ ہے، اس پر چلتے ہوئے تمام اعمال نور میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بڑا دلچسپ بات ہے، اس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے تمام اعمال نور میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جنت میں آپ کی جگہ بن رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ خاک کو ترجیح دے دیں نور پہ، تو پھر آپ کے تمام اعمال سے آگ بن رہی ہوتی ہے۔ وہی آگ اپنے آپ کے ساتھ قبر میں بھی جائے گی، اور آخرت میں بھی یہی آگ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا، یہ انگارے اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو ذرا سوچنے کی ضرورت، دل کو قلب منیب اور قلب سلیم بنا لیجئے، جنت کا ٹھکانہ جو ہے پھر یقینی ہے۔ اور اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ And paradise will be brought closer to the pious, not far away. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ This is what you were promised for every careful penitent. مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ
who inwardly feared the most gracious, and came with a repentant heart. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. Enter it in peace. This is the day of eternity. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Therein they will have whatever they desire, and we have even more. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔